آج کے اس ویڈیو ڈسکشن میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیموکریٹک اپروچ آف ساؤتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا ڈیموکریٹک اپروچ۔ جنوبی کوریا کی جمہوری سوچ اس کی تاریخ، ثقافت اور سیاسی نظام کا اہم حصہ ہے۔ جنوبی کوریا نے 20 صدی کے دوسرے نصف میں اپنی جمہوری ترقی کی بنیاد رکھی، جو کئی دہائیوں کی جدوجہد اور آمریت سے آزادی کے بعد ممکن ہوئی۔ نمبر 1، ڈیموکریٹک سسٹم کی تشکیل۔ جنوبی کوریا میں جمہوری نظام 1987 میں مکمل طور پر نافذ ہوا، جب آمریت کے خلاف عوامی تحریکوں کے نتیجے میں آئینی اصلاحات کی گئی۔ ان اصلاحات کے تحت عوام کو براہ راست صدر کے انتخاب کا حق دیا گیا اور انسانی حقوق کو آئینی تحفظ ملا۔ نمبر 2، شہری شراکت۔ جنوبی کوریا میں عوامی شراکت اور سیاسی بیداری جمہوریت کی بنیاد ہے۔ شہری آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور آزاد میڈیا نے ملک میں سیاسی شعور کو فروغ دیا ہے۔ عوام انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور حکومت کو جواب دہ بنانے میں متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایجوکیشنل سسٹم اینڈ ڈیموکریسی۔ جنوبی کوریا کا تعلیمی نظام بھی جمہوری سوچ کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ طلباء کو انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور شہری ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، جو انہیں ایک فعال شہری بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 4، معاشی ترقی اور جمہوریت۔ جنوبی کوریا نے اپنی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز معاشی ترقی بھی کی ہے۔ یہ ترقی اور جمہوری نظام ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ مستحکم معیشت نے شہریوں کو اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد کا موقع فراہم کیا۔ نمبر 5، ثقافتی اثرات۔ جنوبی کوریا میں جمہوری سوچ کی جڑیں اس کی ثقافت اور روایات میں بھی نظر آتی ہے، جہاں اجتماعی ذمہ داری اور معاشرتی ہم آہنگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ نمبر 6، چیلنجز۔ جمہوری سوچ کے باوجود جنوبی کوریا کو چیلنجز کا سامنا بھی رہا ہے، جن میں سیاسی کرپشن، میڈیا پہ کنٹرول اور سماجی عدم مساوات شامل ہے، لیکن عوامی بیداری اور احتجاجی کلچر ان مسائل کو حل کرنے میں مددگار رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی جمہوری سوچ اس کی مسلسل ترقی اور عالمی سطح پر ایک اہم جمہوری ملک کے طور پر پہچانے کی بنیاد ہے۔ آج کے دور میں جنوبی اور شمالی کوریا دنیا کی دو مختلف نظاموں کی نمایاں مثالیں ہیں، جو اپنی تاریخ، سیاسی نظریات اور معیشت میں بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ دونوں ممالک کا مشترکہ ماضی ہے، لیکن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے راستے الگ ہو گئے اور 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ کے بعد وہ رسمی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جنوبی کوریا جمہوریت کی طرف۔ جنوبی کوریا دنیا کے کامیاب ترین ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے۔ جنوبی کوریا ایک مضبوط جمہوری نظام پر عمل پیرا ہے، جہاں عوامی حقوق، اظہار رائے کی آزادی اور آزاد انتخابات کی ضمانت دی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی معیشت دنیا کی 12ویں بڑی معیشت ہے، جسے چمکدار دریائے ہان کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، آٹو موبائل اور الیکٹرانکس جیسے سیمسنگ، ایل جی میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ اگرچہ ترقی یافتہ ملک ہونے کی وجہ سے جنوبی کوریا کو بڑھتی ہوئی سماجی عدم مساوات، ذہنی صحت کے مسائل اور کم شرح پیدائش جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو شمالی کوریا میں امریت اور تنہائی ہے۔ شمالی کوریا ایک سخت گیر کمیونسٹ امریت ہے، جس کی قیادت کم جونگ اور ان کے خاندان کے پاس ہے۔ اس کا سیاسی نظام دنیا کی سخت ترین امریتوں میں سے ایک ہے۔ وہاں کوئی آزاد انتخابات یا عوامی آزادی موجود نہیں اور ریاستی کنٹرول ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اب چلو ہم اس کی کچھ معیشت پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔
شمالی کوریا کی معیشت بہت کمزور ہے، جو زیادہ تر زراعت، معدنی وسائل اور ریاستی اداروں پر منحصر ہے۔ بین الاقوامی پابندی اور کمزور صنعتی بنیاد اس کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ شمالی کوریا کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ فوجی طاقت، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی ترقی پر زور دیتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے لیے خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں عوام کو خوراک کی قلت، محدود آزادی اور سخت حکومتی کنٹرول کا سامنا ہے۔ دونوں کے تعلقات کشیدگی اور مفاہمت کی کوشش۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے تعلقات اکثر کشیدگی کا شکار رہتے ہیں، لیکن کچھ واقع پر امن کے لیے کوشش بھی کی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری خطے میں کشیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر فوجی زون DMZ دنیا کی سب سے زیادہ عسکری علاقوں میں سے ایک ہے۔ امن کی کوششیں۔ 2000 اور 2018 میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان تاریخی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں امن اور اتحاد کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ کھیل اور ثقافتی تقریبات میں دونوں ممالک کی مشترکہ شرکت نے کبھی کبھار تعلقات میں بہتری لانے میں مدد دی۔ اب چلو ہم اس پہ عالمی نقطہ نظر کی طرف سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عالمی ورلڈ لیڈرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جنوبی کوریا عالمی سطح پر ایک ترقی یافتہ اور پرامن ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے قریب ہے، جبکہ نارتھ کوریا ایک بند ریاست، خطرناک ایٹمی طاقت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے تنقید کا سامنا اسے ہے۔ چین اس کا قریبی اتحادی ہے۔ کوریا جنگ کے 5 سال بعد ہی کوریا نے امریکہ سے انرجی کے معاہدے کیے اور ملک میں نیوکلیئر توانائی کا سارا انفراسٹرکچر لانا شروع کر دیا، جس میں میٹلرجی سے لے کر پلانٹ بنانے کی ساری انجینئرنگ و ٹیکنالوجی شامل ہے۔ کیمیکل بنانے والی فیکٹریوں کا سارا انفراسٹرکچر ساؤتھ کوریا کے پاس ہے۔ افرادی قوت کی فنی و ادارہ جاتی تربیت ہوئی کہ ہمارا ادارہ جاتی نظام جدید ہے کے لیے امریکہ سے معاہدے کیے۔ امریکہ کی بڑی انجینئرنگ کمپنیاں، جن میں جنرل الیکٹرک وغیرہ شامل ہے، کی مدد سے ملک میں پلانٹ لگائے۔ دوسرے مرحلے میں پلانٹ کی کاپیاں اپنے ملک میں خود تیار کیے اور آج کل تیسرے مرحلے میں پلانٹ کے نئے ماڈل مارکیٹ میں لا کر بیچ رہے، جو کہ کورین ٹیکنالوجی بن گئی ہے۔ اس سب ترقی کی بنیاد سٹیل کی صنعت کو بھی متوازی پروان چڑھایا۔ اگرچہ خام مال باہر سے لینا پڑتا ہے، اس وقت کوریا بجلی بنانے کی تمام صنعت، جس میں سٹیل پلانٹ کے ڈیزائن بنانا، پلانٹ چلانا اور پزلے کو قابل عمل بنانے کی صنعت شامل ہے، میں خود کفیل ہو چکا ہے۔